کہ یہ جو مشائخ ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان بزرگوں کے سلسلوں میں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی حکمت کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ تصوف کا موضوع ہے، یہ اولیاء اللہ کا موضوع ہے، اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں مومنین کو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سورہ احزاب کی آیت ہے کہ کثرت کے ساتھ ایمان والو ذکر کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے کسی بھی عبادت کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جہاں کہیں بھی اس کے برعکس ذکر کا تذکرہ ہوا ہے وہ کثرت کے ساتھ حکم ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ہر عبادت کا جہاں بھی اللہ نے حکم دیا اس کے بارے میں کثرت کا حکم نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے بارے میں کثرت کے ساتھ حکم پڑا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کثرت عمل کا حکم نہیں آیا، بلکہ خوبی عمل کا ذکر آیا ہے کہ عمل اچھے طریقے سے کرو۔ خلق اللہ الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اکثر و عملہ نہیں فرمایا بلکہ احسن عملہ فرمایا، یعنی کثیر عمل نہیں کہا، فرمایا اچھا عمل کرو۔ تو عمل کی کوالٹی چاہیے، یعنی جو بھی عمل کرو وہ پورے اخلاص کے ساتھ کرو، جو اس کی صحیح کیفیت ہے اس کے مطابق وہ عمل کرو۔ لیکن ذکر کے لیے کثرت کی قید لگائی ہے کہ اس طرح ذکر کرو کہ لوگ تمہیں ذاکر کو دیکھیں تو اس کو دیوانہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ کوئی دیوانہ بیٹھے۔ تو لہٰذا ہم جو لوگ ہیں ذکر تو کرتے ہیں لیکن کثرت کے ساتھ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے فائدہ نہیں ملتا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ ذکر میں کثرت کا بڑا عمل دخل ہے۔ یہ یاد یہ رہے، یہ روح کی دنیا میں، تصوف کی دنیا میں، طریقت کی دنیا میں، معرفت کی دنیا میں، اور باطنی جو لوگ ہیں ان کے ہاں کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، کیونکہ بعض اوقات چیزوں کی مقدار کا اس کی تاثیر میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ نمک ہم سب کھاتے ہیں، نمک ہم سب کھاتے ہیں، ایک پورا چمچ بھر کر سالن میں ڈالتے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر اسی نمک کو بہت زیادہ پتلا کر دیا جائے تو یہی نمک دوائی بن جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی کے اندر ایک دوائی ہے جو عام طور پر نزلہ زکام کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ صرف کس سے بنتی ہے؟ نمک سے بنتی ہے۔ اگر عام بندے جن کو نزلہ زکام نہیں ہے اگر وہ دوائی تھوڑی سی بھی لے تو ان کو نزلہ زکام ہو جائے گا، حالانکہ ہم نمک تو پہلے بھی کھاتے ہیں۔ لیکن ہومیوپیتھی کی نمک سے بنی ہوئی دوائی کو اگر بیمار آدمی نہ ہو تو اگر وہ صحت مند کھائے گا تو اسے نزلہ زکام ہو جائے گا۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہم وہی چیز چمچ بھر کر سالن میں ڈالتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ نہیں کہتی، اس کا نقصان نہیں ہوتا، اور وہی جب تھوڑی سی قلیل مقدار میں ہم اس کو لیتے ہیں تو وہ دوائی بن جاتی ہے۔ اگر صحت مند آدمی کھائے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو دیکھیں اسی طرح ایک چیز تھوڑی مقدار میں لیں تو فائدہ نہیں دیتی، اور ایک چیز زیادہ مقدار میں لیں تو اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ غور کریں تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز تھوڑی مقدار میں لیں تو فائدہ نہیں دیتی، اگر صحیح مقدار میں لیں تو فائدہ لیں۔ مثلا ڈاکٹر کے پاس بخار کا مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے اینٹی بایوٹک دیتا ہے نا، دوائیاں، وہ کہتا ہے کہ یہ 7 دنوں کے لیے دوائیں، صبح شام دوپہر یہ ایک گولی آپ نے کھانی ہے۔ اگر اس نسخے کو اس کے مطابق ہم استعمال کریں گے تو بخار دور ہوگا، ورنہ دور نہیں ہوگا۔ آپ وہ گولیاں، اگر کوئی آدمی یہ کہے میرا میڈیکل سٹور ہے میں تو 50 گولیاں کھاؤں گا، ایک دن میں کھاؤں گا یا ایک روزانہ کھاؤں گا، تو اس کو بخار اترے گا نہیں۔ کیوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ نسخہ ڈاکٹر کے مطابق آپ استعمال کریں گے تو بخار اترے گا، ورنہ بخار اترے گا نہیں۔ اسی طرح ضروری ہے کہ ہم اپنی من مانی سے نہیں، یہ جو روحانی دنیا ہے، یہ جو باطنی دنیا ہے، اس کے لیے کثرت کے ساتھ ذکر کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو کثرت سے ذکر کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم تھوڑا ذکر کرتے ہیں، خواہشات اور نفس کے غلام ہیں، ہم مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، تذبذب کا شکار ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو جس طرح بخار کو دور کرنے کے لیے ٹیبلٹ، دوائیاں، اینٹی بایوٹک دی جاتی ہیں، اسی طرح روح کی دنیا کے اندر ایک مراقبہ ہوتا ہے جو صوفیاء کا
موضوع ہے. تو لہذا شیطان جو ہوتا ہے یہ ان چیزوں سے بندے کو دور کر دیتا ہے. جس طرح یہ سیل فون کو چارج کرتے ہیں اسی طرح دل کی بیٹری بھی چارج ہوتی ہے. دل کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. اگر آپ یہ جو سیل فون ہے اگر اس کی بیٹری چارج نہ کریں تو لامالا وہ اس کے سگنل کمزور ہوں گے کہ نہیں, آواز کمزور ہوگی کہ نہیں, گھنٹی کی آواز بھی کمزور ہوگی. اسی طرح یہ دل کا بھی ایک سیل فون ہے, اس کا بھی ایک فون ہے. اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے, متحرک کرنے کے لیے, اس میں زندگی ڈالنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے کثرت کے ساتھ, یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم. لہذا وہ بھی ذکر اپنی طرف سے نہیں, جو شیخ دے, استاد دے, مربی دے, اور وہ بتائے کہ اس کو معلوم ہے نا کہ انسان کے جسم کی بیماری کیا ہے, اس کے اخلاق میں کیا بیماریاں پائی جاتی ہیں, اور یہ کس جگہ پہ رکا ہوا ہے, اس کی بیماری کا ازالہ کیسے ہوگا. جس طرح جسمانی ڈاکٹر علاج کرتا ہے فی قلوبہم مرض, اسی طرح دل کے امراض کا معالج طبیب, روحانی شیخ, مربی ہوتا ہے, وہ علاج کرتا ہے.